کہ جب بھی کسی دفن کرنے والے کو دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ ایک کتبہ لگایا جاتا ہے جس پہ مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے، اس پہ القابات لکھے جاتے ہیں۔ میں نے مقاتل میں پڑھا یہ پیاس کا عالم اتنا عجیب ہو گیا تھا آل رسول کے لیے کہ جب سید سجاد نے غریب کربلا کو دفن کیا نا تو تعویذ قبر کو بند کرنے کے بعد یہ نہیں لکھا یہ جنت کے سردار کی قبر ہے، یہ زہرا کے لال کی قبر ہے، یہ علی کے بیٹے کی قبر ہے، بس ایک جملہ لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا غریبا، یہ اس مظلوم کی قبر ہے جو کربلا میں پیاسا مارا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے گا، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ سنیں گے جملات، میرے بھائیوں نے حکم کیا ہے بی بی معصومہ کے حوالے سے 2 مصائب کے جملے پیش کرو۔ عزادارو یہ پیاس کا عالم اتنا عجیب تھا کہ بی بی سکینہ نے راہ شام میں بھیا سجاد سے پوچھا، ان جملات کو سننا نہیں محسوس کرنا ہے۔ بی بی معصومہ نے بھیا سجاد کا دامن تھاما اور کہا بھیا سجاد آپ وقت کے امام ہو، بھیا مجھے یہ بتلائیے پیاس کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں؟ میری بہن پیاس کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب پیاس کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے، یہ جملہ سننا تھا۔ بی بی رو کے کہتے بھیا سجاد یہ حالت تو میرے بھیا قاسم پہ، اجرکم من اللہ، یہی حق ہے گریہ کرنے کا، یہ حالت تو میرے بھیا قاسم پہ آئی تھی۔ دوسرا مرحلہ بتلائیے بہن، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب پیاس کی وجہ سے انسان کی زبان تالو سے چپک جاتی ہے، بی بی رو کے کہتی یہ حالت تو میرے بھیا علی اکبر پہ، جب پیاس کی وجہ سے کہتے تھے بابا اور پیاس کی وجہ سے میری زبان تالوں سے چپک گئی، ابھی بھی جسے رونا نہیں آیا اس کے لیے تیسرا مرحلہ بیان کر رہا ہو۔ بھیا یہ بتلائیے پیاس کا تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ بہن تیسرا مرحلہ سمجھنا ہو تو کبھی مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے دیکھو، جب اس میں تڑپنے کی سکت ختم ہو جائے وہ کبھی منہ کو کھولتی ہے اور کبھی بند کرتی ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ بی بی نے کہا بھیا سجاد اور یہ حالت تو میرے علی اصغر میں، یہ حالت تو میرے بھیا علی اصغر پہ آئی تھی۔ اب چوتھے مرحلے پہ دعائیں مانگیے گا۔ بھیا یہ بتلائیے پیاس کا چوتھا مرحلہ کون سا ہے؟ بہن چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب پانی کی کمی سے انسان کے جسم کا گوشت انسان کی ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ معصومہ نے ننھے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور کہا سجاد اور میرے جسم کا گوشت اور میری ہڈیاں چھوڑ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، یہی حق۔ کوئی غم نہ ہو، ہاں گریہ کیجئے، اپنی دعاؤں کو مانگتے آئیے گا۔ عزادارو یہ قافلہ شام کی جانب روانہ ہو گیا۔ یزیدی روایت کرتے ہیں جب رات کا عالم چھا جاتا ہم سروں کو نیزوں سے اتارتے صندوقوں میں بند کر دیتے۔ وہ یزیدی کے جس کے پاس غریب کربلا کا سر تھا کہتا ہے ایک رات میں اتنا تھکا ہوا تھا میں نے سر کو صندوق میں نہیں رکھا، اپنے ساتھ رکھ کے سو گیا۔ کہتے رات کے عالم میں میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا غریب کو سر میرے پاس نہیں ہے۔ میں ٹٹولتا ٹٹولتا میدان میں آیا، میں نے منظر کیا دیکھا، کوئی 4 سالہ معصومہ
کوئی 4 سالہ معصومہ اپنے بابا کے سر کو یوں اٹھائے بیٹھی اور جیسے قاری قرآن اٹھائے رو رو کے کہتی تھی یا ابتا من الذی اخذبک بدمک، او بابا تیری داڑھی کو اور تیرے خون سے کس نے رنگین کیا؟ یا ابتا من الذی قطع وریدک، او بابا تیری رگوں کو کس نے کاٹا؟ یہ کہتا ہے کہ کوئی اور شامی نہ اٹھ جائے۔ میں اس ڈر سے بچی کے پاس گیا اور کہا بچی اپنے بابا کا سر مجھے دے دے۔ یہ کہتے ہیں بچی اتنی ڈری ہوئی تھی اپنے بابا کے سر کو ریت پہ رکھا اور رکھ کے کہتی ہے میں سر تمہیں دیتی ہوں لیکن مجھے تماچے نہ، پتھر دل کا محلہ میں نہیں، میں سر دیتی ہوں اور مجھے تماچے نہ مارنا۔ اب میں سوال کروں گا یہ بچی اتنی ڈری ہوئی کیوں تھی؟ اور راہ شام میں ظلم اتنا ہوا، عزاداروں مجھے معاف کیجئے گا یہ روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا۔ راہ شام میں بی بی معصومہ نے بھیا سجاد کا دامن پکڑا، آخری جملہ دعائیں مانگنا، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بی بی معصومہ نے اپنے بھیا کا دامن تھاما اور کہا بھیا سجاد کل شمرا اللہ یضرب صوت علی وجہی، اور سجاد شمر کو کہے اب اگر مارنا ہے تو میری پشت پہ مار اور میرے رخساروں پہ نہ مار، اور میرے رخسار زخمی بھیا میرے کان، بھیا میرے رخسار زخمی، بھیا میرے کان زخمی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔